ارے آ جاؤ بھائی، مفت میں سیکھنے کو مل رہا ہے، اور کیا چاہیے، آ جاؤ، شاباش۔ جو اعتکاف میں نہیں بھی ہیں، باہر بیٹھے ہیں، ان سے بھی درخواست ہے، آ جائیں انشاءاللہ، فائدہ ہی ہو، آ جائیں۔ جنہیں آتی ہے وہ بھی آ جائیں، کوئی بات۔ آگے بھی سب آگئے، ابھی کچھ بیٹھے ہیں باہر، آپ بھی آ جاؤ بھائی، آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ۔ دیکھو بھائی، سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ وضو۔ کیا کریں گے؟ وضو۔ وضو شروع کرنے سے پہلے وضو کی نیت کرتے ہیں۔ وضو کی کیا کرتے ہیں؟ دیکھو، وضو بغیر نیت کے ہو جاتا ہے، وضو بغیر نیت کے ہو جاتا ہے، لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائیں، وہ فرماتے ہیں کہ وضو کے لیے نیت فرض ہے، وضو کے لیے نیت فرض ہے۔ اگر کسی آدمی نے نیت نہیں کی اور وضو کر لیا، اس کا وضو نہیں ہوا، اس کے اعضاء پاک نہیں ہوئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کون کہتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ بات کہہ دی، وہ ایسے نہیں کہی، ان کے پاس دلیل ہے، دلائل ہیں۔ دیکھو ائمہ جو ہمارے ہیں، جو بھی امام کوئی بات یا کوئی قول اختیار کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی دلیل ہوتی ہے، دلیل ہو، بغیر دلیل کے لیے وہ کہتے ہیں کہ حضور کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت کے بغیر اعمال صحیح ہوتا ہی نہیں، نیت ہی سے اعمال صحیح ہوتا ہے۔ نیت دیکھیں، اگر آپ کی نیت نہیں ہے اور آپ مثال کے طور پہ یوں کر لیا، اللہ اکبر، اچھا جی کیا پڑھ رہے ہیں پتہ ہی نہیں سمجھ میں ہی بات، فرض پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، وتر پڑھ رہے ہیں، واجب پڑھ رہے ہیں، قضا پڑھ رہے ہیں، ادا پڑھ رہے ہیں، ارے بابا کچھ تو بتاؤ نا، نہیں سمجھ میں ہی بات۔ نیت سے ہی تو پتا چلے گا نا کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یا نماز جنازہ پڑھنے لگے ہیں۔ نہیں، میں نماز جنازہ اس لیے کہ غائبانہ بھی تو کچھ کہتے ہیں نا بھائی، بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی مقصد ان کا کہنے کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نیت فرض ہے، نیت فرض ہے، نیت نہیں کی، آپ نے سارا وضو کر لیا، وہ کہنا نہیں وضو نہیں ہوا، نماز نہیں ہوگی، نئے سرے سے وضو کریں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم کہتے ہیں کہ نیت جو ہے وہ فرض نہیں ہے، بلکہ نیت جو ہے وہ سنت ہے، مستحب ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہمارے پاس بھی دلیل ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن میں یہاں دلائل دینے کے لیے نہیں بیٹھا، میں تو صرف ایک مسئلے کی اہمیت بیان کرنے کے لیے یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ اس کو معمولی نہ سمجھنا کہ نیت جو ہے ارے نہیں بھی کریں گے تو نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اگر آدمی نے نیت نہیں کی، وضو ہو جائے گا لیکن وضو کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وضو ہو گیا اس کا، لیکن وضو کا اجر و ثواب وہ نہیں ملے گا۔ اور وضو کا اجر و ثواب کیا ہے؟ ہاتھ دھوئے تو ہاتھ کے گناہ معاف، کلی کی منہ کے گناہ معاف، چہرہ دھویا آنکھ کے گناہ معاف، اور سر کا مسح کیا، کانوں کا خلال کیا، یہ گناہ معاف، پاؤں دھوئے پاؤں کے گناہ معاف۔ تو اگر نیت نہیں کی، ہم کہتے ہیں وضو ہو جائے گا لیکن وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نیت، بولو بھائی،
کرنی چاہیے، نیت کرنی چاہیے۔ اچھا بھئی نیت کیا ہے؟ نیت بس اتنی ہی نیت ہے کہ دل میں ارادہ ہو کہ میں پاکی حاصل کر رہا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے یا تلاوت کرنے کے لیے یا روز اس کے لیے جنازے کے لیے وضو کر رہا ہوں، یعنی پاکی حاصل کر رہا ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے بھئی؟ نیت کریں۔ دوسری چیز بسم اللہ، ایک روایت میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک روایت میں ہے بسم اللہ والحمدللہ، بسم اللہ والحمدللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے بسم اللہ والحمدللہ، جب تک اس کا وضو رہے گا فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اگر کسی نے یہ کہا اور اگر یہ نہیں کہا تو چھٹی۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ ہاں، پہلا کام نیت اور دوسرا بسم اللہ والحمدللہ، دو ہو گئی۔ اور تیسری چیز اپنے دونوں ہاتھوں کو یہاں تک دھونا۔ سمجھے بات آ گئی؟ گنتے رہنا، کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3۔ اور چوتھی چیز ہے مسواک۔ مسواک کی ترتیب یہ کہ یوں بھی کر سکتے ہیں، یوں بھی کر سکتے ہیں۔ پہلے سامنے والے، پھر ادھر، پھر ادھر، پھر ادھر، پھر ادھر، پھر ادھر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پھر کیا ہے؟ مسواک۔ مسواک وضو کی بھی سنت ہے، نماز کی بھی سنت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں نہیں، وہ پکڑنا تو جیسے مرضی پکڑ لیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے تو اس طریقے سے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ، لیکن اگر ایسے بھی پکڑ لیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی مسواک کا پکڑنا اس میں سنت نہیں، یہ سمجھ میں آئے گی بات۔ تو مسواک وضو کی بھی سنت ہے اور نماز کی بھی سنت۔ نماز کی سنت کا کیا مطلب؟ کہ جب نماز کھڑی ہونے لگے تو اس وقت آدمی مسواک کر لے۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت کروڑ درجہ شکر ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھانے کے لیے گھر سے جاتے تھے تو مسواک کر کے جاتے تھے۔ اور میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے کوئی نماز ایسی نہیں، فجر ہو، مغرب ہو، ظہر ہو، جیسے نماز پڑھانے کے لیے نیچے اترتا ہوں تو مسواک کر کے آتا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ نماز کی سنت ہے، ایک ہے وضو کی سنت اور ایک ہے نماز۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، فرمایا اگر مجھے امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا تو میں مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ اتنی فضیلت ہے اس کی، اور جو مسواک کا اہتمام رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ بھئی بات سمجھ میں آ گئی؟ اور مسواک، اچھا اب نماز کے وقت میں مسواک جو کرنے ہیں نا، اس کو اتنا خیال رکھیں، اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے مسوڑوں سے خون آ جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا بات کو، تو پھر وہ نہ کرے مسواک وضو میں، اس لیے کہ وہ فضیلت حاصل کرنے کے چکر میں وضو سے بھی گیا، خون نکل آیا تو وضو ٹوٹ گیا، اب وضو ٹوٹ گیا تو پھر پریشان ہو کے جائے گا، تو وہ نہ کرے، یا اگر کرے تو بہت زیادہ زور لگا کے نہ کرے، اصل تو سنت پوری کرنی ہے۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد بھی مسواک کرتے تھے، اور اللہ کا شکر ہے میں اللہ کی توفیق سے کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے تھے تو جیسے ہی آنکھ کھلتی تھی تکیے کے نیچے مسواک لے کر مسواک کرتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کرتا ہوں میں اس مسواک کو، الحمدللہ، تکیے کے نیچے مسواک ہوتی ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ تو عرض کرنے کا مقصد صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جب تہجد کا وضو فرماتے تھے تو خوشبو لگاتے تھے، پھر نماز شروع کرتے تھے. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہ عمل ہے، یعنی اللہ کا شکر ہے. یہ بس کہنے کا مقصد صرف اتنے ہیں کہ جتنا حضور کے طریقوں پر آ جاؤ گے اتنا حضور کے قریب آ جاؤ گے، اور جتنا حضور کے طریقوں کو چھوڑو گے اتنا حضور سے دور چلے جاؤ. خیر، تو تیسری چیز آپ کو ہاتھ دھونا بتایا تھا، بس ہاتھ دھونا بتایا تھا، اور ہاتھ کے بعد مسواک. ٹھیک ہے، اب جب مسواک کر لی، اچھا مسواک رکھنے کا طریقہ بھی سن لیں. ہمارے کتابوں میں لکھا ہے کہ مسواک یوں رکھیں، یوں، یعنی یہ والا حصہ جو ہے نا اس کو نیچے رکھیں اور اس کو اوپر رکھیں، اس لیے کہ اگر آپ نے یوں رکھا تو پانی نیچے جائے گا، اس میں بدبو پیدا ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ یوں یہ جو میں نے رکھی ہے نا ایسے کر کے رکھی مسواک. اب ہم نے کیا کرنی ہے؟ کلی کرنی ہے. منہ میں پانی لے کے نا، منہ میں پانی لے کے، ایک تو منہ میں پانی لیا، یوں ڈال دیا، ایک سمجھ میں بات آ گئی؟ یعنی منہ میں پانی لے کے پانی کو آگے پیچھے کرنا، یہ ٹھیک ہے. 3 دفعہ کلی کرنا. اچھا اگر کسی کے پاس مسواک نہیں ہے اتفاق سے تو وہ انگلی پھیر لے. سمجھ میں بات آ گئی؟ انگلی پھیر. اور جب 3 دفعہ یہ ہو گیا، اب وہ یہ کرے کہ پانی لے کے، اچھا جیسے کلی کرنی ہے نا تو 3 دفعہ پانی لے کے، یعنی تینوں دفعہ الگ پانی لینے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تینوں دفعہ الگ پانی لینے ہیں. کلی کے لیے تینوں دفعہ الگ پانی لینے. ٹھیک ہے، پھر ناک میں پانی ڈالیں. ٹھیک ہے، جب ناک میں پانی ڈالیں تو اگر روزہ نہ ہو تو پھر اچھے طریقے سے ناک کو صاف کرنا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، شیطان انسان کے ناک پر رات گزارتا ہے. ٹھیک ہے، ناک بہت اچھے سے صاف کرنا چاہیے جب وضو کرے. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ناک اچھے سے صاف کر لیا تو لوگوں کے سامنے انگلیاں مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ بہت برا لگتا ہے آدمی کہ لوگوں کے سامنے وہ نکال رہا ہے. نہیں، اگر آپ نے اچھے سے وضو کر لیا، 5 دفعہ وضو کر لیا تو انشاءاللہ کبھی ایسی حرکت ہوگی ہی نہیں. بھئی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ناک میں اچھے سے پانی ڈالیں، اچھے سے پانی ڈال کے پھر یہ جو چھوٹی انگلی ہے، یہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی، اس کو ناک میں ڈال کے اچھے سے ملیں اور پھر ناک کو سنکیں. ٹھیک ہے، 3 دفعہ ناک کو سنکیں. کتنی ہو گئیں؟ ارے کتنی ہو، زیادہ ہو گئیں. کلی کرنا 3 دفعہ، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا اور 3 دفعہ ناک کو صاف کرنا. سمجھ میں بات آ گئی؟ اور ناک کو صاف کرنا بھی 3 دفعہ ہی ہے. ٹھیک، پھر 3 دفعہ ہاتھ میں یوں پانی لے کے اپنے چہرے پر مارنا. دیکھو پانی بعض لوگ یوں کر کے مارتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ برابر والے کا وضو بھی ہو جاتا ہے. سمجھ؟ جو دائیں بائیں بیٹھے ہوتے ہیں نا ان کا وضو بھی ہو جاتا ہے. نہیں، یوں پانی لے کے اچھے سے یوں ماریں، اور جب ایک دفعہ آپ نے مارا، پانی ڈالا چہرے پہ، تو اچھے طریقے سے چہرے کو مل لیں. ٹھیک ہے، پھر دوسری دفعہ پانی لیں اور پھر چہرے پر ڈال لیں اچھے طریقے سے، اور داڑھی کو بھی اچھے طریقے سے مل لیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس طریقے سے کر لیں گے نا تو پھر الگ سے داڑھی میں ڈالنے کی ضرورت نہیں. ایک نے کہا کہ میری داڑھی گیلی نہیں، انہوں نے کہا پانی میں ڈال کے رکھ دیا کرو. تو پھر تیسری دفعہ پانی منہ میں لے کے پھر داڑھی میں یوں کر کے خلال کر لیا کریں. یوں جن کی داڑیاں نہیں ہیں وہ داڑیاں رکھ لیں بھائی، جن کی داڑیاں نہیں ہیں وہ داڑیاں رکھ لیں، اس لیے کہ یہ لازم ہے، واجب ہے، ورنہ گناہ کبیرہ ہے. اللہ ہماری حفاظت فرما. تو چہرہ 3 مرتبہ دھویا، پھر داڑھی کا خلال کیا، پھر دایاں ہاتھ. ٹھیک ہے،
اور 3 دفعہ. اور دائیں ہاتھ دیکھو ایک تو یوں دھونا ہے نل کے نیچے یوں, یہ نہیں, سمجھو بات. یعنی یہ میں جو ابھی بتانے لگا ہوں یہ سنت نہ صحیح لیکن وضو کا ادب ہے. سمجھنے میں بات ہے نہیں کہ پانی یوں لے کے یوں کرنا, یعنی انگلیوں کی طرف سے پانی ادھر آئے, اس طرف سے پانی نیچے نہ جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ انگلیوں کی طرف سے پانی ادھر آئے, ادھر سے پانی نیچے نہ جائے. ٹھیک ہے, پانی یوں لے کے ہاتھ کو اچھے طریقے سے ملا, پھر یوں لے کے پھر پونی اچھے طریقے سے یوں ملنی چاہیے, یہاں جگہ خشک رہ جاتی ہے. بھئی بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر اسی طرح سے یہ 3 دفعہ. ٹھیک ہے, اور پھر یہ انگلیوں کا خلال کرنا اس طرح سے. پھر اچھا اب اس میں دائیں طرف سے یہ بھی سنت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ مثال کے طور پہ ہاتھ دھونے کو تو آپ پہلے بایاں بھی دھو سکتے تھے, ٹھیک ہے نا, لیکن پہلے دایاں دھونا یہ بھی سنت ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد سر کا مسح ہے. سر کا مسح تھوڑا سا پانی دے کے ہاتھ گیلے کر کے پھر یہ, ٹھیک ہے. یہ نظر آ رہے ہیں؟ یہ انگلی جو بچا کے رکھی تھی نا, اس کو یوں اور یوں. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے نا یہ والی جگہ, اس کو یہاں گدی پر یوں رکھنا ہے, یوں, یہاں نہیں لانا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہاں نہیں لانا, بس یہ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اتنا ہی, یہاں نہیں لانا. بات سمجھ میں آ گئی؟ گردن پہ نہیں لانا, صرف گدی پر کرنا ہے. اور یہ والا پیچھے والا ہے. ٹھیک ہے, پورے سر کا مسح کرنا. ٹھیک ہے, اور ساتھ کانوں کا بھی وہ کرنا. اب اس کے بعد جو ہے وہ اپنے دائیں پاؤں کو 3 مرتبہ دھونا. اب یہ جو وضو ہے ایک تو اس ترتیب سے کرنا جو میں نے بتائی ہے, اور ایک ہے کہ کوئی آدمی پاؤں سے سٹارٹ کر لے. سمجھ میں بات ہے نہیں؟ کر تو وہ بھی وہی رہا ہے لیکن سنت کے خلاف ہوگا. سمجھ میں بات ہے نہیں؟ تو ترتیب سے وضو کرنا سنت ہے. پیدر پہ وضو کرنا بھی سنت ہے. پیدر پہ وضو کرنے کا کیا معنی کہ ایک آدمی اس نے منہ تو دھو لیا, اب اس نے کہا موقع تو اچھا ہے, اعتکاف کے دن ہے, آگے پیچھے اتنا ٹائم کہاں ہوتا ہے. اس نے وہاں جھاواں پڑا تھا, وہ میل اتارنے لگ گیا ہاتھوں کی, اب اس کا منہ خشک ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ منہ خشک ہو گیا تو اس نے پیدر پہ نہیں کیا, یعنی ایک جوڑ کے خشک ہونے سے پہلے دوسرے کو دھو لینا. بھئی بات سمجھ میں آ رہی یا نہیں آئی؟ ہاں, تو اب جیسے ہم نے یہ وضو کیا ترتیب سے کرنا, دائیں طرف سے کرنا, پیدر پہ کرنا. سمجھنے بات آ گئی؟ اور وضو کی دعائیں پڑھنا. اس میں وضو کے دوران جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ بھی درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ٹھیک ہے, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں. اور پھر دائیں پاؤں کو دھونا. اچھا, جب پاؤں کو دھوئیں گے, پہلے دائیں پاؤں کو دھوئیں گے تو پاؤں کا خلال اس طرح سے کرنا ہے. کیسے بتائیں آپ کو؟ چلو نہیں, چھوڑ دیں, بس یہ سمجھیں یہ پاؤں ہیں. یہ کیا ہے؟ پاؤں ہیں. ٹھیک ہے, خلال یوں کرنا ہے, یہ نیچے سے چھوٹی انگلی سے اور چھوٹی انگلی سے. سمجھ گئے؟ ہاتھ الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے یوں نیچے سے یہ ٹھیک ہے, اور پاؤں بھی جو دھونا شروع کرنا ہے وہ انگلیوں کی طرف سے شروع کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا. ہر عضو کو 3 مرتبہ. اب جب ہم یہ والا پاؤں دھوئیں گے تو انگوٹھے سے شروع کر دیں گے, انگوٹھے سے شروع کر کے ساتھ ساتھ چھوٹی انگلی پہ ختم کر دیں گے. تو اس طرح سے ہمارا وضو ہو گیا الحمدللہ. ٹھیک ہے, وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یہ پڑھ لیں، حدیث میں آتا ہے کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیمم کا طریقہ بھی آج بتا دیں، ہے نا؟ ہاں فارغ بیٹھے ہیں کوئی بات نہیں، تیمم کا طریقہ بھی بتا دیں۔ تیمم میں نیت فرض ہے ہمارے نزدیک، تیمم میں نیت فرض ہے ہمارے نزدیک۔ اب بھائی یہاں ایک سوال ذہن میں آئے گا کہ وضو میں تو ہم نے کہا فرض نہیں ہے اور تیمم اس کا نائب ہے، تیمم اس کا نائب ہے، اس میں ہم نے کہہ دیا کہ فرض ہے، ایسا کیوں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم کہتے ہیں کہ پانی کی ذات میں صفت طہوریت ہے، پاک کرنا ہے۔ آپ سمندر میں نیت نہیں بھی کی، کسی نے دھکا دے دیا، آپ سمندر میں گئے تو سمندر نے آپ کو پاک کر دیا۔ تو لہذا پانی کے لیے جب وضو کریں گے تو نیت کوئی ضروری نہیں ہے، نیت نہیں بھی کریں گے تو پانی نے آپ کو پاک کر دینا ہے۔ مٹی آلودہ کرتی ہے، وہ پاک نہیں کرتی۔ مٹی اس مقصد کے لیے نہیں ہے، لیکن اب اس سے یہ مقصد لینا ہے تو نیت کرنی ہے۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ اس لیے نیت فرض ہے۔ تو سب سے پہلا کام ہے نیت، میں پاکی حاصل کر رہا ہوں۔ اور دوسرا مٹی یا مٹی کی جنس سے کوئی بھی چیز، اس کے اوپر یوں ہاتھ مارا، اور اگر مٹی زیادہ لگ گئی تو یوں کر لیں، نہیں تو یوں ہاتھ مار کے اپنے چہرے کے اوپر یوں اچھے سے پھیر دیں، سمجھیں؟ پھر دوسری دفعہ یوں ہاتھ مارا، یہ تیمم ہو گیا۔ یہ غسل کے لیے بھی ہے اور یہ وضو کے لیے بھی ہے۔ اگر کہیں ایسی جگہ چلے گئے کہ وہاں اتنی ٹھنڈک ہے کہ ہمیں ہلاکت کا اندیشہ ہے یا عضو کے ضائع ہونے کا، جیسے برف جم جاتی ہے، جیسے جن علاقوں میں پانی گرم کرنے کی کوئی سبیل نہیں ہے، اور ہم نے نماز پڑھنی ہے اور غسل ہمارے اوپر لازم ہے، تو ایسی صورت میں یہ تیمم کر لیں تو ہم پاک ہو جائیں گے۔ بھئی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ تو آپ کو تیمم کا طریقہ بتا دیا، وضو کا طریقہ بتا دیا۔ اب نماز کا طریقہ، جب ہم نماز پڑھیں گے تو اپنے پاؤں اس طرح سے کھلے رکھیں گے کہ یہ دیکھیں، پاؤں نہ دیکھیں، ہاتھ دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ ہاتھ ہے نا، یہ سمجھے پاؤں ہیں۔ بعض لوگ یوں رکھتے ہیں پاؤں، یوں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ صحیح نہیں، یہ غلط ہے۔ بعض لوگ بالکل یوں جوڑ دیتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں۔ تھوڑا سا 4 انگلی کا کم از کم فاصلہ رہے، 4 انگلی کا، اور جتنا فاصلہ آگے سے ہو اتنا ہی فاصلہ پیچھے سے ہو، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد ہم نماز کی جو ہے نیت دل میں ہوگی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، واجب پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہم جو ہے ہاتھ اٹھائیں گے اس طرح کہ یہ ہمارے انگوٹھے کانوں کے نرم حصے تک آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو ہماری ہتھیلیاں ہیں، یہ انگلی ہیں، ان کا رخ قبلے کی طرف رہے گا۔ کس کی طرف؟ قبلے کی طرف۔ اللہ اکبر۔ اور جب ہم یہ کہیں گے تو اس وقت سر کو اعتدال کے ساتھ اپنی جگہ رکھنا ہے، نیچے نہیں کرنا، جیسے بات ایسا نہیں، ٹھیک ہے؟ اور بعض لوگ یوں کرتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں۔ بعض لوگ یوں ہاتھ کرتے ہیں، یوں، یہ بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ یہ رخ انگلیوں کا یہ منہ کی طرف ہو گیا، قبلے کی طرف نہیں رہا۔ بعض لوگ یوں کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی صحیح نہیں، صحیح یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے اب جب ہاتھ باندھنے ہیں تو ناف کے نیچے یہ نظر آ رہا ہے، یعنی یوں کر کے اس سے یوں پکڑ لیا اور یہ یہاں رکھ دیے، 3 انگلیاں، ٹھیک ہے؟ ہاتھ باندھ لیا۔ اب ہم نے پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا
वलद्दालिन आमीन। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब ये हमारी पहली रकत क्या हो गई? मुकम्मल हो गई। ठीक है, अब हमने रुकू में जाना है। जब हम रुकू में जाएंगे तो हम यहाँ हाथ छोड़कर अल्लाहु अकबर, यानी जैसे झुकना शुरू करेंगे तो फौरन अल्लाहु अकबर कहना शुरू कर देंगे और रुकू में पहुंचकर अल्लाहु अकबर हमारा मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। रुकू में जब हम जाएंगे तो उस वक़्त एक तो हमारी उंगलियां पूरे तौर पर खुली हों और घुटनों को अच्छे तरीके से हमने पकड़ा हो और हाथ हमारे यूं तने हुए हों और ये टांगे भी इस तरह से हों और ऐसे ना हो भाई, समझ, ऐसे ना हो और रुकू में यूं भी ना हो। समझ रहे हैं बात को? यूं भी ना हो, यानी बिल्कुल यूं तख्ते की तरह सीधा हो। समझ में बात आ गई? तो इस तरह से यूं करेंगे तो भी सही नहीं, यूं करेंगे तो भी सही नहीं, बिल्कुल यूं। समझ रहे हैं बात को? यूं। नजर आ रहा है भाई? 3 मरतबा कहेंगे सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, समीअ अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। ठीक है, ये कहेंगे। और उसके बाद जब ये हमने कह लिया, अच्छा अब जब हम उसमें जाएंगे ना, क्या नाम है, सजदे में, जब हम नमाज पढ़ रहे हैं तो हमारी निगाह सजदे की जगह पर होनी चाहिए। समझे ना बात को? जब हम सजदे में जाएंगे तो इस तरह जाएंगे, इस तरह कि हमारा चेहरा इस तरह से हो कि ये जो हमारे कान के अंगूठे हैं ये इस यहाँ तक आए, इसके करीब करीब। ठीक है, और उंगलियां जैसे हम इस तरह से, यानी बाज़ लोग आगे यूं हाथ कर लेते हैं, सर पीछे करके रखते हैं, और बाज़ लोग पीछे यूं हाथ रख लेते हैं और सर आगे कर लेते हैं। ये दोनों तरीके क्या हैं? सही नहीं, गलत। समझ में बात आएंगे? तो इस तरीके से अब मैं अगर सजदे में जाऊंगा भी तो आप सबको नजर नहीं आएगा, वरना तो मैं आपको सजदा करके दिखा देता, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो जब हम सजदे में जाएंगे तो उस वक़्त नाक, सबसे पहले जब सजदे में जाना है तो इस तरह से जाना है। पहले ये दोनों घुटने हमारे ज़मीन पर लगे, फिर दोनों हाथ ज़मीन पर लगे, फिर हमारी नाक ज़मीन पर लगे, फिर हमारी पेशानी ज़मीन पर लगे। ठीक है, जब हम उठेंगे पहले पेशानी, फिर नाक, फिर दोनों हाथ, फिर दोनों घुटने, इस तरह से हम उठेंगे। समझ में बात आ गई? और जब हम सजदे में होंगे उस वक़्त हमारी नज़र यहाँ हो और नाक पर, और जब हम रुकू में होंगे उस वक़्त हमारी नज़र पाँव की पुष्ट पर हो, और जब हम अत्तहियात में बैठेंगे, अत्तहियात में, तो आप ये समझें ये घुटना है। ये क्या है? घुटना। तो हमने घुटने को यूं पकड़ना नहीं है, तो घुटने के नीचे यूं उंगलियां लटकानी भी नहीं है, बल्कि ऊपर इस तरह से रखनी है, ना तो पूरे तौर पर बंद हो और ना ही पूरे तौर पर यूं खुली हो, बल एतदाल के साथ अपनी हालत पर रहें। इसी तरह से जब हाथ उठाने हैं, ना पूरे तौर पर उंगलियां बंद हो, ना पूरे तौर पर यूं उंगलियां खुली हों, एतदाल के साथ। और सजदे में जब हमने हाथ रखने हैं तो उंगलियां पूरे तौर पर इस तरह से बंद हों। बात समझ में आ रही है? और जब हमने सलाम फेरना है तो उस वक़्त हमने जो है सामने से फेरना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अपने दाएं कंधे पर नज़र हो। और अगर अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो नीयत ये हो कि इस तरफ जो फरिश्ते हैं या जिन्नात हैं उनको सलाम कर रहे हैं, और इधर सलाम फेरेंगे तो नीयत ये करनी है कि इस तरफ फरिश्ते हैं या जिन्नात हैं तो उनको सलाम कर रहे हैं। जमात से नमाज पढ़ रहे हैं तो अगर आपकी दाईं तरफ इमाम है और नमाजी हैं तो उनकी नीयत कर लें, और अगर बाईं तरफ सलाम फेरेंगे तो बाईं तरफ जो लोग हैं उनकी नीयत कर लें, इस तरह से। और जब दुआ मांगेंगे तो ना तो यूं हाथ फैलाने हैं और ना ही यूं बिल्कुल करने हैं,
نہ یوں کرنے ہیں نہ یوں کرنے ہیں، ٹھیک ہے، سینے کے برابر، یوں یوں تھوڑا سا فاصلہ ہو، اس طرح سے دعا مانگنی ہے۔ اور جب سلام پھیر کے ہم نے نماز کا سلام پھیریں گے تو ایک مرتبہ کہیں گے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمہ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ ٹھیک ہے، یہ پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد الحمدللہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ لیکن یہ جو باقی دعائیں بتا رہا ہوں یہ سنتوں کے بعد، لیکن اگر ایسی نماز ہے جس میں سنتیں نہیں ہیں تو پھر سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، شاہد اللہ اور قل اللہم مالک الملک یہ پڑھنی ہے، پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز ہے تو 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر فجر کی نماز ہے تو 3 دفعہ، اور اگر ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے تو پھر 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، نہ 1 مرتبہ قل هو اللہ احد، 1 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور 1 مرتبہ قل اعوذ برب الناس۔ عصر کے بعد جو ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرتبہ۔ فجر میں جو ہے وہ 3 مرتبہ یہ جو میں نے بتایا ہے یہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ٹھیک ہے، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں اس کی بہت فضیلت لکھی ہے، ٹھیک ہے، 10 مرتبہ یہ، 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، ٹھیک ہے، 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورۃ الفلق، 3 مرتبہ سورۃ الناس، اور پھر اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا عملا متقبلا، اور اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، اور پھر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا 3 مرتبہ، اور اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک یہ 1 مرتبہ، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر 1 مرتبہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 مرتبہ، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربک ان یحضرون 3 مرتبہ، اللہم اجعل اول ھذا النہار صلاحا واوسطہ فلاحا وآخرہ نجاحا 1 مرتبہ، اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم وفتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وعافیتہ وہداہ 1 مرتبہ، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم 7 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 7 مرتبہ، اور 10 مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ 3 مرتبہ۔ یہ فجر کے میرے جو اعمال ہیں جو فجر میں یعنی وہ دعا کے بعد کرتے ہیں، تو یہ دعائیں جو ہیں یہ بہت زبردست عمل ہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ تعالی، آج تو ٹائم ہو گیا زیادہ، ابھی مجلس ذکر بھی کرنی ہے، کل انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کے حافظ کون کون ہیں؟ حافظ ماشاءاللہ، باقی بھی تو ہاتھ اٹھائیں، ٹھیک ہے، اچھا کھڑے ہو جائیں، کہہ رہے ہیں حافظ سارے کھڑے ہو جائیں، جو آدھے حافظ ہیں وہ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، چلو ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ کل انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ایسی ترتیب بنا دیں گے کہ نماز کا طریقہ میں نے جیسے بتایا ہے، تو حافظ جو ہیں اتحیات تو آپ ان کو سنائی نہیں، سنا دیں یا ضرورت نہیں ہیں، اور دعائے قنوت بھی، ہاں سجدے میں یوں جائیں گے اللہ، یعنی ایک تو ہے کہ سجدے میں آدمی یوں گیا، ٹھیک ہے،
یہ جو بزرگ لوگ ہیں بڑی عمر والے ان کے لیے گنجائش ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو، ان کے لیے اس طرح سے سیدھا جانا مشکل ہوتا ہے۔ جو ذرا ہمت والے ہیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یوں آئیں، یوں آ کے پھر یوں جائیں، سمجھ رہے ہیں بات کو، تو یہ سجدے میں جانے کا طریقہ ہے۔ ہاں، گھر میں جیسے واش روم ہے تو واش روم اگر صاف ستھرا ہو، ہاں اٹیچ بات اگر ہوتی ہیں تو اگر صاف ستھرا واش روم ہے اور یعنی اس ناپاک نہیں ہے تو پھر آپ باہر سے جب جائیں گے اندر تو دعا پڑھ لیں، وہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور پھر وضو کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر گندی جگہ ہو، ناپاک جگہ ہو تو پھر نہیں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ دعا کر لیں انشاءاللہ، دعا کے بعد پھر مجلس سے ذکر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے جو کچھ کہا سنا گیا، اے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما۔ یا اللہ پاک، یہ سیکھنے سکھانے کا عمل آپ ہی کی توفیق اور آپ ہی کے فضل سے، آپ ہی کی رضا کے لیے ہے، اے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما۔ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما، اے اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما، اے اللہ ہمیں ہر عمل، زندگی کا ہر عمل، سونے سے جاگنے تک، گھر سے مسجد تک، مسجد سے بازار تک، ہر عمل اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مبارک طریقوں کو اپنی جان سے زیادہ قیمتی سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ غفلت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ غفلت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ غفلت سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک، یہ جو نماز کا طریقہ سیکھا ہے، وضو کا طریقہ سیکھا ہے، تیمم کا طریقہ سیکھا ہے، جتنے بھی بات ہوئیں آپ کی توفیق سے ہوئیں، آپ کے کرم سے ہوئیں، اے اللہ اس میں ہمارا اپنا ذاتی نہ کوئی کمال ہے، نہ کوئی کرشمہ ہے، نہ کوئی طاقت ہے، آپ کی توفیق، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ ہم ہر شیطانی حملے سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے شیطان کے ہر راستے سے اور اس کے ہر حملے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، ہمارے جو تنہائی کے اعمال ہیں وہ بھی آپ ہی کی توفیق اور آپ ہی کی رضا کے لیے ہیں، اے اللہ جو کھلے عام اعمال ہیں وہ بھی آپ ہی کی توفیق اور آپ ہی کے کرم سے ہیں، اے اللہ زندگی بھر ان مبارک اعمال کو شوق اور جذبے کے ساتھ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر ان اعمال کے اختیار کرنے پر جو آپ کی طرف سے اجر و ثواب، انعامات و برکات کے وعدے ہیں وہ اپنے کرم سے ہمارے لیے مقدر فرما، اے اللہ ہمارے لیے مقدر فرما، اے اللہ ہمارے لیے مقدر فرما۔ یا اللہ پاک، بولنے میں، بیان کرنے میں، سمجھانے میں، بتانے میں جہاں جو بھی کوئی غلطی ہوئی کسی بھی اعتبار سے، اے اللہ معافی مانگتے ہیں، اپنے کرم سے معاف فرما، اے اللہ معاف فرما، اے اللہ معاف فرما۔ یا اللہ پاک، آپ کا کرم ہے، آپ کا احسان ہے، جو کچھ ہے آپ کے کرم سے ہے، آپ کے کرم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ کچھ بھی نہیں ہے، بس اپنے کرم سے معاف فرما۔ جو ہو رہا ہے آپ کے کرم سے ہو رہا ہے، جو ہوگا آپ کے کرم سے ہوگا، اے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما، اے اللہ شرف قبولیت نصیب فرما۔ اے اللہ اس پورے مجمع کو جو یہاں بیٹھے ہے اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما، سب کی عبادات، سب کے عقائد، سب کے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما، درست فرما، اصلاح فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، خاتمہ ایمان پر فرما۔
اے اللہ اپنا پاک نام صحیح صحیح لینا نصیب فرما، اپنے پاک نام کی لذت، حقیقت، حلاوت، معرفت نصیب فرما، اپنا قرب اور تعلق نصیب فرما، ہر گھڑی ہر آن اپنی ذات عالی کا دھیان نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔